سرکار دو عالم کی ثنا کون کرے گا؟ سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ سجدے میں ہے شبیر کھڑا سر پہ ہے قاتل، اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا؟ اور اس دور میں نعتیں تو سبھی لکھتے ہیں لیکن تعریف نبی مثل رضا کون کرے گا؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر ملک ہندوستان کی اس نامور شخصیت کی بارگاہ میں عریضہ خطاب پیش کرنے چلا ہوں، جن کی ویڈیو سوشل نیٹ ورک کے ذریعے صرف ہندوستان ہی نہیں بیرونی ممالک کے اہل علم و فضل کے درمیان بڑی مقبولیت کے ساتھ دیکھی سنی جاتی ہے اور پرکھی جاتی ہے۔ میں التماس کر رہا ہوں پروردہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ مولانا مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ ادام اللہ فیضہ کی بارگاہ میں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہمارے قلوب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس سے عرس بحر العرفان کے موقع پر ہم تمام آج کے اس پاکیزہ اجلاس میں حاضر ہیں اور شہزادگان حضور شیخ العالم اور شہزادگان حضور بحر العرفان کی سرپرستی اور صدارت میں ہماری جماعت کے موقر علماء کرام کی زبانی کچھ نصیحت بھری باتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم لوگ چونکہ بنیادی طور پر ہماری حیثیت علماء کی حیثیت داعی دین کی ہوا کرتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر دعوت دین کے موضوع پر کچھ بات کروں، اور عرس حضور بحر العرفان سے اس کو یوں مناسبت حاصل ہو جاتی ہے کہ ان کی پوری زندگی دعوت سے تعبیر تھی۔ ایک سچا دردمند داعی کیسا ہونا چاہیے، اس کے جو عناصر اللہ کی کتاب میں بیان فرمائے گئے ہیں، اگر ہم بہت حکمت سے اور دانشوری سے اور بلاغی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر کے قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ دعوت کا کام کتنا لطیف کام ہے اور کتنی حکمتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے انسان، اپنے رب کے راستے کی طرف بلا، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے، حکمت کے ساتھ، اچھی بات کے ذریعے سے، موعظت حسنہ کے ذریعے سے، اور اگر کہیں جدال کی نوبت آ بھی جائے تو اس میں بھی حسن کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کیا بات ہے، اگر ہم ترتیب اور ان باتوں پر غور کریں تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، اے انسان اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے۔ دعوت دین میں کئی بار ہم سے غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہماری اپنی شخصیتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دعوت دین کا کانسیپٹ سیکنڈری اور چھوٹا ہو جاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی شخصیتوں کی طرف نہ بلائیں، سبیل رب کی طرف بلائیں۔ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ۔ اور اس میں بھی تصور یہ ہونا چاہیے، ربک، اے انسان تیرا رب ہے۔ جب یہ تصور ہے کہ میرا رب ہے، میں کسی کا بندہ، مجھے کسی کی غلامی نبھانی ہے، بندگی نبھانی ہے، اور اس کے حضور سب کو بلانا ہے، اس کی طرف سب کو دعوت دینا ہے جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، رب ہے۔ رب کا لفظ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے ایک داعی کے اندر، وہ شان ہی جدا ہوتی ہے، اور اس داعی کی دعوت میں جو درد پایا جاتا ہے وہ درد دراصل نبیوں کی وراثت ہے۔ اور جب ہماری دعوتوں میں ہماری اپنی شخصیتیں فرسٹ لیول کی ہو گئیں اور سبیل رب سیکنڈری لیول پر چلا گیا ہے، تب یہ اسٹیج فتنوں کا اڈا بنتے ہیں۔ تب جنگلوں میں جا کر انفرادی سطحوں پر محنتیں کر کے
مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی کی طرح 1 to 1 تو کسی کو دعوت دینا دور کی بات ہے، اگر بھولی بھالی پبلک بنا بلائے بھی آ جائے تو اس کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوتا ہے، جب سبیل رب کا تصور دل و دماغ سے ختم ہوتا ہے۔ اس لیے دعوت دین کے سلسلے میں دائی کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہنا چاہیے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت جو کچھ ہے سبیل رب کی ہے۔ میری اپنی شخصیت کا کمال یہ ہوگا کہ سبیل رب کی دعوت کا میں حق ادا کر سکوں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے لے، وہ کسی سے بھی موسیٰ کی پرورش فرما لیتا ہے، اس کی شان جدا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہی کے لبادے میں مجدد بن جاتے ہیں، اس کی شان ہی جدا ہے، وہ جس سے جو کام لینا چاہے لے لیتا ہے، اور جب توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو بڑے بڑے حضرت و حضور دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، تمام علوی سطوتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس لیے داعیے دین کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی مہربانی کہ اس نے اپنے دین کی دعوت کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ داعیے دین کے دل میں دین کا درد ہو، دین کی سمجھ ہو، رب کی ربوبیت کا تصور ہو اور رب سے رشتے کی اپنائیت کا تصور ہو۔ جب اتنے تصورات جمع ہوتے ہیں تو ایک داعیے دین کا کلیجہ نارمل کلیجہ نہیں رہتا، بلکہ کفرستان سے اس قدر بیزار رہتا ہے اور دعوت دین کے لیے اتنا بے چین رہتا ہے کہ اگر اسے راستہ چلتے بھی کہیں دعوت کا موقع مل جائے تو وہ چوکتا نہیں ہے۔ اور حضرت بحر العرفان کی زندگی میں بار بار ہم ایسے نقوش پائیں گے، فلائٹ چھوٹ رہی ہو تو چھوٹ رہی ہو، لیکن اگر کسی کو راہ راست پر لا پانا تھوڑی دیر کے لیے بھی ممکن ہے تو ادھر کا نقصان گوارا ہے۔ اور جب دعوت دین بنیادی مقصد نہیں رہ جاتی تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حضرتوں کے ناز نخرے، حضرتوں کے عیش و آرام یہ بڑی چیز ہو جاتے ہیں اور دعوت دین کا تصور بہت پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے پہلا تصور ہونا چاہیے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، تاکہ ہماری اپنی شخصیتیں نئے انداز کے بت نہ بننے پائیں، جیسا کہ ہمارے گلیمر کے زمانے میں ایسا ہوتا جا رہا ہے، غیر شعوری طور پر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دنیا وہ ہے بالی ووڈ کی دنیا جو گلیمر سے بیزار ہو کے خودکشی کی طرف آ رہی ہے، اور ایک مقدس دنیا ہے جو گلیمر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ عجب چال ہمارے زمانے میں چلی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا کی فالوونگ نے کچھ اس طرح کی ہماری روح کو بے چین کر دیا ہے کہ گویا وہی ہمارا مقصد اول بن گیا ہے اور دعوت دین سیکنڈری لیول پر چلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کسی داعیے دین کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ داعیے دین کے مزاج میں انکساری پہلی شرط ہے، داعیے دین کے مزاج میں دعوت دین کا درد پہلی شرط ہے، اور اسے اللہ کی توفیق سمجھنا اور رب کی ربوبیت کے تصور کو اور رب سے بندگی کی اپنائیت کے تصور کو ملحوظ رکھنا پہلی ذمہ داری ہے داعیے دین کی۔ داعیے دین کی دعوت کے لفظ کا تقاضا یہ ہے، دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلانا، بلانے کے لیے زبان کھولنا پڑتا ہے۔ عقل مندی کی بات دیکھیے، اللہ کے کلام میں کس اسلوب پر اور بلاغت کے کس منہاج پر جا کے بات کی گئی ہے۔ دعوت کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے بولا جائے، لیکن بولنے کی بات کو اللہ کی کتاب میں دوسرے اصول کے طور پر پیش کیا گیا۔ پہلا اصول یہ پیش کیا گیا بالحکمہ، جس کو بھی رب کے راستے کی طرف بلانا ہے حکمت سے بلانا، ورنہ نادانوں کے ہاتھ میں جب دعوت دین آتی ہے تو دین کا مذاق اڑتا ہے، نہ دعوت دین کا کام ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے گھیرا بھی تنگ ہوتا ہے۔ اور جب دعوت دین کے نام پر ناٹک بازی آتی ہے تب بھی حکومتیں مجبور ہوتی ہیں، بھلے ظالمانہ طور پر ہی صحیح، کہ وہ اپنے اقتدار کا مس یوز کریں اور کچھ قوانین بنائیں کہ جس سے کوئی تبدیلی مذہب نہ کر سکے۔ یہ تبدیلی مذہب کے قوانین بعد میں آتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کنورژن کا ڈھونگ پہلے کیا جاتا ہے، اور یہ ڈھونگ اس بات کی نشانی ہے کہ دائی کے دل میں دین کا درد تھا ہی نہیں، اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے پوری امت مسلمہ کو۔ اس لیے دعوت دین کا کام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ حکمت کو ملحوظ رکھا جائے، اور حکمت پر بہت دانشوری کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے لیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے لیے حکمت کا لفظ ارشاد فرمایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکیم ہیں، اور حکیم بھی ایسے کہ معلم حکمت ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے وہ کتاب بھی کتاب حکیم ہے۔ تو اللہ رب العزت حکیم، اللہ کے نبی حکیم، اللہ کی کتاب حکیم،
اور اللہ کے دین کی دعوت کا پہلا اصول ہے حکمت، اور ہمارے نبی ہیں معلم حکمت، اور حکمت اتنی اہم ترین چیز ہے اس امت کی، اتنی بڑی وراثت ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت ایک مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں بھی اسے مل جائے اسے اچک لینا چاہیے۔ یعنی مومن بڑا حکیم ہوتا ہے، مومن بہت بڑا دانشور ہوتا ہے، مومن ایڈوانس لیول کا ہوتا ہے، اور اتنے ایڈوانس لیول کا ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن اتنے ایڈوانس لیول کا ہوتا ہے کہ سیم سوراخ سے اسے دوسری مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی قوم کو ایک ہی سوراخ سے 70 سال میں بار بار ڈسا جا رہا ہے تو اسے اپنے ایمان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا ہے، ورنہ مومن اتنے ایڈوانس لیول کا ہوتا ہے کہ ایک بار تو اسے چکمہ دیا جا سکتا ہے، سیم اسٹائل میں اسے دوبارہ چکمہ نہیں دیا جا سکتا۔ نبی کا غلام بے وقوف نہیں ہو سکتا، نبی کا غلام کے عقل کا لیول بہت ایڈوانس ہوا کرتا ہے، اور یہ بات خود نبی نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے دعوت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حکمت کو ملحوظ رکھا جائے، اور حکمت پہلے ملحوظ رکھی جائے۔ جب حکمت ملحوظ ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے، سبیل رب کا تصور پیدا ہو، اب اس کے بعد میں ہے موعظت حسنہ کے ساتھ بات کرنا ہے۔ موعظت میں خود حسن پایا جاتا ہے، نصیحت پائی جاتی ہے، خیر خواہی پائی جاتی ہے، لیکن الگ سے اس کی صفت ذکر ہوئی حسنہ۔ موعظت کو بھی موقت کیا گیا حسن سے، لہٰذا اسٹیج اگر جنگ و جدال کا ذریعہ بن جائیں، اسٹیج اگر بدزبانی کا ذریعہ بن جائیں، اسٹیج ہی سے اگر اخلاقیات پامال ہونے لگ جائیں، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت نہیں ہوئی۔ بے شک بالکل سچی بات ہے، واہ بھائی واہ واہ، بڑی درمندی کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ بالکل سچی بات ہے۔ یہ سستی بات نہیں ہے کہ اسٹیج مل جائے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے چلے جائیں۔ بڑی مشکل سے اس امت کا شیرازہ متحد رہا ہے، ایک ایک جوڑ کے پیغمبر اسلام نے پائی پائی اکٹھا کر کے امت کو تعمیر کیا ہے۔ اتنی آسانی سے آج 200 کروڑ کی آبادی تشکیل نہیں پا گئی ہے، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلے گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے 13 سال کا ٹائم پیریڈ مکہ کی سرزمین پر ایسا گزارا ہے کہ امام الانبیاء کی مسلسل محنتوں کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ کہاں امام الانبیاء محبوب خدا، کہاں مسلسل دعوتیں، کہاں ظالموں کے ظلم، اور کہاں 40 لوگوں کی گنتی۔ لیکن کیا کلیجہ اس پیغمبر کا، جس 13 سال کے ٹائم پیریڈ میں شکوہ کا ایک لفظ زبان پر نہیں آتا۔ اگرچہ طائف والوں نے اپنا کام کیا، اگرچہ مکہ کے جاہلوں نے ظالموں نے اپنا کام کیا، اگرچہ گھیرا تنگ کیا گیا، اگرچہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بلکہ عالم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی 2 سگی بیٹیوں کو اس لیے طلاق دلوائی گئی کہ یہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں پرورش پاتی ہیں ان کا کلیجہ جانتا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش اور بیٹیوں کو عزت کے ساتھ دوسرے گھر روانہ کر دینا کتنا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کی بیٹیوں کی عمر شادی کی ہو چکی ہو، شادی نہ ہوتی ہو، تو ماں باپ کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کی یہاں شادیاں ہو چکی ہوں اور پھر طلاق واقع ہو جائے، اور وہ بھی ایک بیٹے کے نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو، تو ماں باپ پہلے سے بیمار نہ ہو تو بیمار پڑ جائیں۔ لیکن یہ سلوک برتا گیا، یہ سلوک اختیار کیا گیا پیغمبر اسلام کے ساتھ دعوت دین کے راستے میں۔ اس کے باوجود پیغمبر اسلام کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آتا۔ اونٹ کی ناپاک اوجڑی لا دی گئی ہے پشت نبوت پر۔ دشمنی کا یہ سٹینڈرڈ کہیں نظر نہیں آتا۔ دشمنی کرنے میں بھی انسان اخلاقیات کا مظاہرہ کرتا ہے، کورٹ کچہریوں میں گھسیٹ لیتا ہے، لیکن ہلکے پن کی دشمنی پر نہیں اتارو ہوتا۔ پیغمبر اسلام کے دشمن اتنے گئے گزرے تھے کہ انہوں نے رذالتوں کی بھی انتہا کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام کی زبان پر کبھی شکوے کا لفظ نہیں آتا، بلکہ غیرت کا عالم یہ ہے، اور مشن اور ویژن کا عالم یہ ہے کہ جب بہت زیادہ لالچ دیا گیا کہ تمہیں کیا کسی خوبصورت حسینہ سے کوئی شادی کرنا ہے، یا تمہیں مال و دولت چاہیے، یا تمہیں سرداری کا لالچ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی ایموشنل ہوتا ہے اور ویژنری ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اس لیول کی ہلکی باتیں کی جاتی ہیں تو جذباتی ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس موقع پر پورے کانفیڈنس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند لا کے رکھ دو تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا۔ جب کوئی اس طرح ویژنری ہو، اتنا مشنری ہو، اتنی دور تک سوچتا ہو،
تب جا کے یہ امت تشکیل پاتی ہے۔ بے شک اس کے کلیجے سے پوچھئے جس نے 13 سال محنتیں کی ہیں اور 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، آج کلمہ پڑھے پڑھائے لوگ، آج مسلک اعلی حضرت کو ماننے والے لوگ، آج ہاتھ دست بوسیاں کرنے والے لوگ ہماری جھولی میں آ جاتے ہیں تو ہم ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان کے وقت کا مس یوز کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اس بھولی بھالی امت کے بھولے پن کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں چہرہ دکھانا مشکل ہو سکتا ہے بطور داعی دین، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دعوت دین کے درد کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ آج ہم نے کوئی بڑے تیر نہیں مارے ہیں، بلکہ کسی نے محنتیں کی تھیں اور اس کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج تک کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی بفضلہ تعالی اسلام کی رفتار نہ متاثر ہوئی ہے نہ متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جس کو برا لگنا ہے لگے، جس کو بھلا لگنا ہے بھلا لگے۔ اسلام کا سورج اس لیے ہے ہی نہیں کہ غروب ہو جائے، اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک خطے میں سے دبانے کی ناپاک کوشش ہو تو دوسرے خطے میں پوری شان کے ساتھ ابھرتا ہے، لیکن اسلام کے سورج کو غروب ہونا ہی نہیں ہے۔ الاسلام جعلو ولا جعلا۔ ہمارا کام یہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے کندھے تیار رکھیں کہ اللہ رب العزت یہ کرم فرمائے کہ ہمارے گنہگار کندھے تبلیغ اسلام اور دعوت دین کے لیے استعمال ہو سکے۔ اس لیے عزیز دوستو، اس سلسلے میں نہایت حساسی کی ضرورت ہے۔ موعظت حسنہ سے جہاں دامن چھوٹتا ہے، حکمت سے جہاں دامن چھوٹتا ہے، وہاں دعوت دین بہت دور چلی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھونڈا انداز اللہ کے دین سے بیزاری کا ذریعہ بن جائے۔ ایک آدمی ہمارے کہنے پہ داڑھی رکھ لے تو پوری زندگی پیٹ تھپ تھپاتے ہیں۔ اگر ہمارے کردار سے، ہماری بدزبانی سے، ہمارے رویوں سے بدزن ہو کر کوئی اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے تو اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں کون دے گا؟ جب کوئی داڑھی رکھتا ہے تو آ کے اسٹیج پہ بتا دیتا ہے کہ میں نے آپ کے کہنے پہ داڑھی رکھی ہے، لیکن پچھلی صف کا اگر کوئی آدمی بدگمان ہو کے جاتا ہے تو وہ الہاد کا داعی بنتا ہے، اللہ کے دین سے لوگوں کو بیزار کرتا ہے، اور وہ آپ کے پاس آ کے شکوہ بھی نہیں کرتا کہ آپ کی شامت اعمال کی وجہ سے میں آپ کے مذہب سے دور ہوا ہوں۔ اکبر یوں ہی اکبر نہیں بنا تھا، اسے کسی نے اکبر بنایا تھا۔ جب اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے تو نیک نیت انسان بھی اتنے گھاتک ثابت ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے دین کے مس پر اتر آتے ہیں۔ یہ کردار ہوتا ہے علماء سنت کا کردار، اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑا آسان ہے فضیلتیں اپنے اوپر منطبق کر لینا بطور عالم، لیکن بڑا مشکل ہے عالمانہ ذمہ داریوں کو نبھا لینا۔ اس لیے صرف فضیلت کی باتیں نہ کریں، جہاں ایک زبان پر پیغمبر اسلام نے ایک ہی جملے میں خیار الخلق کہا ہے، وہیں پر شرار الخلق بھی کہا ہے۔ یہ دونوں پیمانے نظروں کے سامنے رہنے چاہیے، تاکہ اور نہ صحیح کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اس لیے عزیز دوستو، دعوت دین کا کام کریں، دردمندی کے ساتھ کام کریں، کسی فتنے کا شکار نہ ہو، اور اصول وہی برقرار رکھیں جو اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے حکمت کا اصول۔ جب بھی دعوت دین کا کام کریں پوری حکمت کے ساتھ، پوری ماحولیات کو سمجھنے کے بعد، نفسیات کو سمجھنے کے بعد، اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد، اور جس زمانے پر جو تقاضا منطبق زیادہ ہوتا ہو، زیادہ احسن ثابت ہوتا ہو، وہی تقاضا استعمال کریں۔ یہ تمام باتیں شامل ہوتی ہیں حکمت میں۔ اور جب بھی بولیں تو ہماری زبان نہایت اچھی ہونی چاہیے، ہمارا مزاج ٹھیٹ دائیا نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ موعظت حسنہ کا لیول اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اللہ نے ایک ازلی بدبخت کے پاس دو عظیم الشان پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور ارشاد فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اے دونوں نبیوں، جاؤ اس ازلی بدبخت کے پاس اور اس سے نرم بات کہنا۔ اور سب چھوڑیے، اللہ کو تو معلوم تھا کہ وہ نرم بات کہیں گے تب بھی ایمان لانے والا نہیں، اور سخت بات کہی جائے گی تب بھی ایمان لانے والا نہیں۔ یہ اس کا لک آؤٹ ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، لیکن داعی دین کی ہمیشہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لہجے کی نرمی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور یہ حکم اللہ کے کلام کا حکم ہے، اور یہ حکم دو نبیوں کو حکم ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اخلاقیات اگر انہی اسٹیجوں سے پامال ہونے لگیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہم دعوت دین کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ دین بیزاری کا کام کرنے لگے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ نقطہ نہایت شدت کے ساتھ ملحوظ رہنا چاہیے، اور اگر کہیں مناظرہ بازی کی نوبت آ بھی جائے،
جو کم سے کم آنی چاہیے. اور میں تو نقشبندی ہونے کے ناطے کہوں گا مشائخ نقشبند اس بات کے داعی رہے ہیں، عملاً کوشاں رہے ہیں کہ جہاں تک جنگ و جدال کو ٹالا جا سکتا ہے حکمت سے کام لیا جائے اور ٹالا جائے، اس لیے کہ جب کوئی آمنے سامنے ہو جاتا ہے تو ایگو کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایگو کے بعد میں ہو سکتا ہے سامنے والے پر دعوت اثر نہ کرے، لیکن جب تک ہم نے اس کا ایگو ہٹ نہیں کر دیا تب تک ہو سکتا ہے کہ اسے تابع فرمان بنانا مشکل نہ ہو. لیکن پھر بھی اگر کہیں جدال کی مناظروں کی نوبت آ جائے تو اسلوب وہی رہنا چاہیے، احسن، نہایت حسن کے ساتھ اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ یہ کام انجام دیا جانا چاہیے. یہ کچھ اصولی سی باتیں تھیں جو اللہ کے کلام نے بیان فرمائیں، اور بھی سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں. آج کے تناظر میں بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، بہت زیادہ تفسیروں کی ضرورت نہیں. نوجوانوں سے اتنا کہنا چاہوں گا، پرفتن زمانہ ہے. آپ سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ جلسوں میں کن کن کو سنتے تھے، آپ سوشل میڈیا پہ کن کو فالو کرتے تھے. آپ سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ آپ کی جوانی کہاں گزری. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے وقت کا استعمال کیسے کیا. بلکہ پیغمبر اسلام نے تو واضح طور پر ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے زیادہ تر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، تندرستی اور وقت. جب تک یہ نعمتیں رہتی ہیں انسان قدر نہیں کرتا، اور دونوں ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ جب چلی جاتی ہیں تو لوٹ کے نہیں آتی. اس لیے کسی کی باتوں پر توجہ دینے سے بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اللہ و رسول کی بنیادی باتوں پر سب سے زیادہ توجہ دیں اور اسی پر فوکس رکھیں اور اپنی زندگیوں کو مقصد بنانے کی کوشش کریں. اگر اس کی تفصیل کی جائے حضرت بحر العرفان کی زندگی سے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے نقوش راہ ملتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے دین کا درد عطا فرمائے تاکہ ہم اس دین کا بھلا کر سکیں تو ہماری قسمت، اور اگر وہ نہ کر سکیں تو کم سے کم اللہ ہمیں ایسا نالائق تو نہ بنائے کہ ہماری وجہ سے اللہ کے دین کا ذرہ برابر کوئی نقصان ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.